بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا ہے وہ انسان جو اللہ کو ایک مانتا ہے لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتا؟ وہ انسان کیسا ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں توحید کا قائل ہوں، جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو پیدا فرمایا، وہ ایک ذات ہے، وہ اکیلا ہے، اس کو ایک مانتا ہوں جسے اللہ کہتے ہیں، لیکن اس کی ایک نہیں مانتا، اس کی مرضیات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اپنی ہر خواہش پر عمل کرتا ہے۔ اپنی خواہش پر عمل کرتے ہوئے زبان سے یہ دعویٰ کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اس لیے کہ جو شخص اللہ کو ایک مانے اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی مانے، اللہ کی ہر بات مانے، اس کی زندگی میں اللہ کی مرضیات ہو۔ خالق الارض والسماوات وما بینہما، زمین کے پیدا کرنے والے، آسمانوں کے پیدا کرنے والے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کے پیدا کرنے والے کے ساتھ تعلق، کنیکشن وتھ اللہ، اور اللہ کی سچی محبت جسے حاصل ہو گئی وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق حاصل ہونا اور اللہ کی سچی محبت کا نصیب ہو جانا، یہ انسان کی ایک بڑی سعادت ہے اور دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ کیف یمکن التعلق مع اللہ وحبہ، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق کیسے حاصل ہو، اللہ کے ساتھ تعلق کیسے قائم کیا جائے، اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو؟ علماء نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں کہ جو شخص ان 4 باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ جل شانہ اسے اپنا تعلق نصیب فرمائیں گے اور اپنی محبت بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے ساتھ تعلق نصیب ہوگا اور اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے لگاؤ ہو، قرآن کریم سے لگاؤ، اس سے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔
قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور لگاؤ کی مثال اس زمانے میں ہم یہ دے سکتے ہیں کہ جیسے ایک انسان کا تعلق، ہم میں سے اکثریت کے پاس موبائل فون ہے، اسمارٹ موبائل فون، اپنا دل و دماغ، اپنی تمام صلاحیتیں، اور 24 گھنٹے میں سے کتنا سارا وقت دل و دماغ کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ موبائل کو دیتے ہیں۔ موبائل کے ساتھ ایک انسان کا کتنا تعلق ہوتا ہے، جب دیکھیے موبائل سے اس کا لگاؤ ہے۔ کاش قرآن کریم سے بھی ایسا لگاؤ ہو، یہ لگاؤ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں معاون ہوگا اور اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ قرآن کریم سے لگاؤ اور تعلق کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھا جائے، قرآن کریم کو سمجھا جائے اور قرآن کریم پر عمل کیا جائے۔ صرف قرآن کریم پڑھنا، صرف سمجھنا یا صرف عمل کرنا یہ قرآن کریم سے لگاؤ نہیں ہے۔ صرف قرآن کریم پڑھ لیا، سمجھ لیا، لیکن عمل سے زندگی خالی ہے، قرآن کریم سے لگاؤ نہیں ہے۔ قرآن کریم پڑھا جائے، سمجھا جائے اور عمل کرنے کی مکمل کوشش کی جائے، ضرور اللہ جل شانہ اپنا تعلق عطا فرمائیں گے اور اپنی محبت بھی نصیب فرمائیں گے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا تعلق عطا فرماتے ہیں اور اپنی محبت عطا فرماتے ہیں، اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، انسانیت کی بنیاد پر مذہب کو دیکھے بغیر ہر ایک کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کا معاملہ کرنا، اپنے دل میں ہر ایک کی ہمدردی، ہر ایک کا درد اپنے دل میں پیدا کرنا، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالی اپنا تعلق عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تیسری چیز ہے دل اور زبان کو پاک اور صاف رکھنا۔ اگر دل پاک ہے، دل میں گندگیاں نہیں ہیں، دل کفر سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، نفاق سے پاک ہے، حسد سے پاک ہے، کینے سے پاک ہے، بغض سے پاک ہے، نفرت سے پاک ہے، عداوت سے پاک ہے، عصبیت سے پاک ہے، یقیناً یہ دل پاک ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت آئے گی اور اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا۔ اسی طرح زبان کو بھی پاک کرنا ضروری ہے، زبان کو جھوٹ سے پاک کرنا، زبان کو ہر ایسے بول سے پاک کرنا جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ دل اور زبان کو اگر پاک کر لیا جائے، دل کی صفائی ہو اور زبان کی صفائی ہو، اللہ جل شانہ اپنا تعلق عطا فرماتے ہیں اور اس دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لقمان حکیم کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ حضرت لقمان حکیم ایک حبشی غلام تھے اور پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے۔ ان کے آقا نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ اے لقمان حکیم، ہمارے لیے اس بکری کو ذبح کرو اور اس کے گوشت میں سے 2 ایسی بوٹیاں نکال کر لاؤ
جو سب سے بہتر ہو۔ چنانچہ لقمان حکیم نے بکری ذبح کی اور دل اور زبان لے کر آئے۔ ایک عرصے کے بعد آقا نے کہا، اے لقمان حکیم، یہ بکری ذبح کرو اور گوشت میں سے 2 ایسی بوٹی لاؤ جو سب سے بدتر اور سب سے خراب ہو۔ لقمان حکیم نے بکری ذبح کی تو پھر وہ زبان اور دل لے کر آئے۔ پوچھا گیا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ سب سے بہتر بوٹی لانے کے لیے کہا گیا تو دل اور زبان لے کر آئے، اور سب سے بدتر بوٹی لانے کے لیے کہا گیا تو بھی دل اور زبان لے کر آئے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، آقا اگر یہ دونوں اچھے ہو جائیں تو ان سے زیادہ اچھا کوئی نہیں، اور اگر یہ دونوں برے ہو جائیں تو ان سے زیادہ کوئی بری چیز نہیں۔ اس لیے اچھے اچھے لوگ جو بڑی بڑی چیزوں کو سنبھالتے ہیں، ایک چھوٹی سی زبان کو نہیں سنبھالتے، سوچ کر نہیں بولتے۔ بولنے سے پہلے سوچنا، بولنے کے بعد سوچنا نہیں۔ یہ زبان کتنے لوگوں کے دلوں کو زخم کر دیتا ہے، پھر وہ زخم نہیں بھرتا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے، جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر اور تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان سے جو زخم لگتا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دل کو ہر گندگی سے پاک اور صاف فرمائے۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا تعلق عطا فرماتے ہیں اور اپنی محبت نصیب فرماتے ہیں، وہ ہے وقت نکال کر دعاؤں کا اہتمام کرنا، اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانا، اللہ جل شانہ سے ہی اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ پھیلانا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔